صفحہ نمبر 911 ہوا قائن فی آخر الزمان سے خاتم النبیین ہونا مراد ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد انا دعوت ابی ابراہیم یعنی میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں، انا دعوی ابی ابراہیم یعنی میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں، اسی طرف مشیر ہے، اور اسی وجہ سے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا امت محمدیہ پر عظیم الشان احسان ہے۔ اللہم صلی علی محمد کے بعد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم کا پڑھنا اس احسان کے شکر میں امت پر لازم ہو گیا۔ یا یہ کہا جائے کہ تمام انبیاء اور رسل میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صلاۃ و سلام کے لیے مخصوص کرنا اور ان کی اس دعا کی اجابت ہے۔ رب حبلی حکما و الحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الآخرین، یعنی چنانچہ حق تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو علم و حکمت بھی عطا فرمائی اور صالحین میں بھی داخل فرمایا، اور آخر میں یعنی آخری امت میں کما صلی تعالیٰ ابراہیم کے ذریعے سے ان کا ذکر خیر جاری فرمایا، اور انشاءاللہ العزیز الی یوم القیامہ اسی طرح جاری رہے گا۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید، اور چونکہ حضرت ابراہیم سے برکت دینے کا وعدہ تھا اس لیے کما بارکت کا اور اضافہ کر دیا گیا، اور عجب نہیں کہ 12 سرداروں سے کہ جن سے خلفاء مراد لیے گئے ہیں ختم نبوت کی طرف اشارہ ہو، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت و رسالت کا سلسلہ جاری نہ رہے گا بلکہ خلافت و نیابت کا سلسلہ جاری ہوگا، اور اسی وجہ سے حق تعالیٰ نے امت سے صرف خلافت کے جاری رکھنے کا وعدہ فرمایا، نبوت و رسالت کا کسی درجہ میں بھی وعدہ نہیں فرمایا۔ کما قال تعالی وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، جو لوگ ایمان لا چکے اور جنہوں نے عمل صالح کیے ان سے اللہ تعالیٰ نے خلافت دینے کا وعدہ فرمایا ہے۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلافت النبوہ بعدی 30 عاما، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نبوت کی خلافت میرے بعد 30 سال رہے گی۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء قلما خلق نبی خلف نبی وانہ لا نبی بعدی وسیکون خلفاء، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کا نظام ان کے نبی کیا کرتے تھے، جب کوئی نبی گزر جاتا تو دوسرا نبی اس کے قائم مقام ہو جاتا تھا، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں البتہ خلفاء ہوں گے۔ بشارت نمبر 3 از تورات، بشارت الصوم از تورات سفر استثناء۔ جاء الرب من سیناء و اشرق لهم من سائر و تلا لآمن جبال فاران و انی من ربات القدس و ان یمینہ نار شریع، صفحہ نمبر 912۔ اور الجواب الفصیح میں بعض نسخ تورات سے اس طرح نقل کی ہے، جاء الرب من سیناء و اشرق لنا من سائرہ و استعلنا من جبال فاران، اور اردو نسخہ میں اس طرح ہے، اور اس نے یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ خداون سینا سے آیا اور سعیر سے ان پر طلوع ہوا، فاران ہی کے پہاڑ سے وہ جلوہ گر ہوا، 10,000 قدسیوں کے ساتھ آیا، اور اس کے ساتھ اپنے ہاتھ میں ایک آتشی شریعت ان کے لیے تھی۔ اس آیت میں 3 بشارتیں مذکور ہیں۔ نمبر 1، طور سینا پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات کا عطا ہونا مراد ہے۔ عزیز طلبہ، یہ آڈیو ریکارڈنگ آپ کے لیے ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد کے ذریعے اہتمام کی گئی۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد 2011 سے اپنی مدد آپ کے تحت صحت، تعلیم اور معاشی خود مختاری کے شعبوں میں بہتری کے لیے کوشاں ہے۔ ادارہ نے نہ صرف خیبر پختونخوا بلکہ ملک بھر کے نابینا طلباء کی تعلیمی مشکلات اور رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے FA تا ماسٹرز لیول کی نصابی کتب اور کورسز، جن میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے کورسز بھی شامل ہیں، کو آڈیو ریکارڈنگ میں منتقل کرنے کا اہتمام کیا ہے، تاکہ نابینا طلباء اعلیٰ تعلیم تک رسائی حاصل کر کے ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں۔ یہ تمام آڈیو ریکارڈنگز نابینا طلباء کو بالکل مفت فراہم کی جا رہی ہیں۔ نابینا طلباء کے علاوہ دیگر طلباء بھی اس تعلیمی سہولت سے استفادہ کر سکتے ہیں۔
ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد، ای میل HDOATD@gmail.com، ویب سائٹ HDORG.net، رابطہ نمبر 03459541-838 یعنی 0345 95 41 838۔ صفحہ نمبر 912 ہی جاری ہے۔ اور اس کے دہانے ہاتھ میں ایک آتشی شریعت ان کے لیے تھی۔ اس آیت میں 3 بشارتیں مذکور ہیں۔ نمبر 1، طور سینہ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات کا عطا ہونا مراد ہے۔ 2، اور سحیر ایک پہاڑی کا نام ہے کہ جو شہر ناصرہ مولد عیسیٰ علیہ السلام میں واقع ہے۔ اس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور نزول انجیل کی طرف اشارہ ہے۔ 3، فران سے مکہ کا پہاڑ مراد ہے۔ اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نزول قرآن کی جانب اشارہ ہے۔ غار حرا اسی فاران پہاڑ میں واقع ہے جس میں سب سے پہلے اقرا باسم ربک کی ابتدائی 5 آیتیں پر نازل ہوئیں۔ توریت کتاب پیدائش کے 21ویں باب ورس 20 میں حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کے ذکر میں ہے۔ اور خدا اس لڑکے کے ساتھ تھا، وہ بڑا اور بیابان میں رہا کیا اور تیر انداز ہو گیا، اور وہ فاران کے بیابان میں رہا۔ اور حضرت اسماعیل کی سکونت کا مکہ مکرمہ میں ہونا سب کو مسلم ہے۔ معلوم ہوا کہ توریت کی اس آیت میں اس نبوت کی بشارت ہے جو فاران کے پہاڑ سے جلوہ گر ہوگی اور کوہ دشت کو اپنے نور سے بھر دے گی۔ ناظرین خود دیکھ لیں کہ سوائے نبوت محمدیہ کے وہ کون سی نبوت ہے کہ جو فاران سے ظاہر ہوئی اور اس نے تمام عالم کو انوار ہدایت سے منور کر دیا۔ فاران کی نبوت بلا شبہ سینا اور سائر کی نبوت سے کہیں زیادہ روشن تھی، اور آتشی شریعت سے بھی قرآن کریم مراد ہے، اس لیے کہ وہ احکام جہاد اور احکام حدود و قصاص پر مشتمل ہے، اور 10,000 قدسیوں سے لشکر ملائک مراد ہیں۔ یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فتح مکہ کے وقت 10,000 صحابہ کے ساتھ مکہ پر حملہ کرنا مراد ہے، اور حضرت مسیح کے ساتھ بقول نصارہ صرف 12 حواری تھے، اور وہ بھی سب جان بچا کر بھاگ گئے، اور ایک خاص حواری یہودا نے 30 درہم رشوت لے کر اپنے خداوند کو گرفتار کرا دیا تھا۔ اور اس بشارت کی حسن ترتیب اور حسن بیان قابل غور ہے۔ اول یہ فرمایا جاؤ ربو من سینا، خداوند سینا سے آیا ہے، اور اس کے بعد یہ فرمایا واشرک من سعیر، سعیر سے طلوع ہوا، اور آخر میں یہ فرمایا کہ وستعلنا من جبال فاران، فاران کے پہاڑ سے جلوہ گر ہوا، جس سے مقصد یہ ہے کہ نزول تورات بمنزلہ طلوع فجر کے ہے، اور نزول انجیل بمنزلہ طلوع شمس کے ہے، اور نزول قرآن بمنزلہ استواء شمس فی نصف النہار ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ کفر کی تاریخ شب کا خاتمہ اور پیلی پھٹ کر ایمان و ہدایت کی صبح صادق کا ظہور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہوا، اور فرعون، قارون اور حامان جیسے ائمۃ الکفر عذاب الہی سے ہلاک ہوئے۔ اور جب حضرت مسیح بن مریم علیہ السلام کا ظہور ہوا تو آفتاب ہدایت بھی افق مشرق پر ظاہر ہوا، اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا تو آفتاب ہدایت ٹھیک نصف النہار پر آ گیا، اور کوئی چپا زمین کا ایسا باقی نہ رہا جہاں اس آفتاب کی روشنی نہ پہنچی ہو، اور قرآن عزیز میں بھی اس بشارت کی طرف اشارہ ہے۔ صفحہ نمبر 913۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، تین اور زیتون چونکہ ارض مقدس میں پیدا ہوتے ہیں جس جگہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اس لیے اس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت کی جانب اشارہ ہے، اور بلد امین سے مراد مکہ مکرمہ ہے کہ جس سے آفتاب نبوت اور رسالت کا طلوع ہوا۔ حق تعالیٰ شاہ نے مکہ کی صفت الامین ذکر فرمائی ہے، جس سے اشارہ اس امر کی طرف ہے کہ سردار عالم سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم خزانہ الہی کے در یتیم ہیں کہ بطور امانت اس بلد امین کے سپرد کر دیے گئے ہیں۔ بلد امین نے 53 سال تک اس در یتیمی اور امانت الہی کی حفاظت کی، مگر جب وقت بہت ہی نازک ہو گیا تو اس وقت بلد امین نے بادل نخواستہ یہ امانت مدینہ طیبہ کے سپرد کر دی۔ قضا فی ہدایت حیارہ۔ الحاصل اس کلام میں 3 پیغمبروں کی بشارتیں دی گئی، اور بشارت کا اختتام خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک پر ہوا تاکہ ختم نبوت کی طرف اشارہ ہو جائے۔ مخالفین کہتے ہیں کہ فاران سینا کے ایک علاقہ کا نام ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اس علاقہ میں
ظاہر نہیں ہوئے، اس لیے یہ بشارت ان کے حق میں نہیں ہو سکتی۔ جواب یہ ہے کہ تورات کتاب پیدائش باب 21 از آیت 13 تا 21 میں لکھا ہے کہ بی بی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل بی بی سارہ کے ناراض ہو جانے سے ارض مقدس کو چھوڑ کر دشت فاران میں سکونت پذیر ہوئے، جس کی بنا پر فاران وہی مقام ہوگا جو حضرت اسماعیل اور ان کی اولاد کی سکونت گاہ ثابت ہوا۔ اور یہ امر روایات متواترہ سے ثابت ہے کہ بی بی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل وادی حجاز کے اس میدان میں مقیم ہوئے جہاں اس وقت مکہ آباد ہے، اور یہیں آپ کی اولاد بھی قیام پذیر ہوئی۔ معلوم ہوا کہ فاران علاقہ سینا کے کسی پہاڑ کا نام نہیں بلکہ مکہ مکرمہ کے پہاڑ کا نام ہے جہاں حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کی سکونت تھی۔ سامری تورات کے عربی ترجمہ میں جس کو علماء جرمن نے چھپوایا حضرت اسماعیل کی سکونت گاہ کے متعلق تحریر ہے، وَسِكْنَ فِي بَرْيَ فَارَانَ وَأَخَذَتْ لَهُ امْرَأَةً مِّنْ أَرْضِ مصر۔ حضرت داؤد علیہ السلام سموئیل نبی کی وفات کے بعد دشت فاران میں تشریف لے گئے، اور وہاں آپ نے ایک زبور تصنیف کی جس میں نہایت افسوس سے فرماتے ہیں کہ میں کیدار کے قیام گاہ میں سکونت پذیر ہوں۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ کیدار فاران میں رہتا تھا۔ کیدار حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دوسرے فرزند ہیں۔ اشعیاء پیغمبر کے صحیفہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اور اس کی اولاد مغربی ملک میں رہتی تھی۔ بطلیموس نے حجاز کا وسطی علاقہ اس کی جائے سکونت بتایا ہے۔ اس بنا پر یہ امر ثابت ہے کہ وادی حجاز اور فاران دونوں ایک ہی مقام ہیں۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور مکہ میں ہوا جو حجاز کا مشہور شہر ہے۔ قضا فی البشارات الاحمدیہ، اور آتشی شریعت سے مراد یہ ہے کہ وہ شریعت احکام جہاد و قصاص اور حدود و تعزیرات پر مشتمل ہوگی، صفحہ نمبر 914۔ اور اس کی نبوت دنیاوی بادشاہت ساتھ لیے ہوگی، اور حضرت عیسیٰ کی نبوت دنیاوی بادشاہت کو ساتھ لیے ہوئے نہ تھی، اور نہ وہ مجرمین سے انتقام پر قادر تھے، صفحہ نمبر 914۔ بشارت نمبر 4 از تورات، بشارت چہارم از تورات سفر استثناء۔ انہوں نے اس کے سبب سے جو خدا نہیں مجھے غیرت دلائی اور اپنی واہیات باتوں سے مجھے غصہ دلایا، سو میں بھی انہیں اس سے جو گروہ میں نہیں غیرت میں ڈالوں گا، اور بے عقل قوم سے انہیں خفا کروں گا۔ اس بشارت میں بے عقل قوم سے جہلائے عرب مراد ہیں کہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل جہالت اور گمراہی میں مبتلا تھے۔ علوم عقلیہ اور شریعہ سے واقفیت تو درکنار، ان کو تو سوائے بت پرستی کے اور کسی شے کا علم نہ تھا۔ یہود و نصارہ ان کو بہت حقیر جانتے تھے، ان کو جاہل اور اپنے آپ کو عالم کہتے تھے۔ لیکن جب یہود و نصارہ نے تورات و انجیل کی اصل تعلیم کو بھلا دیا اور بجائے توحید کے شرک میں مبتلا ہو گئے، کما قال تعالی شانہ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ یہود نے عزیز علیہ السلام کو اور نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا اور خدا کا بیٹا بنا لیا۔ اس وقت غجور مطلق حق جل جلالہ کی غیرت جوش میں آئی، اور حسب والا انہیں جہلا اور امیین میں سے ایک نبی امی فدائے نفسی و ابی و امی کی مبعوث فرمایا، جس کے ہاتھوں اپنے دین کو عزت دی، اور یہود بے بہبود کو ان کے ہاتھوں قتل کرایا اور مصر و شام پر ان کا قبضہ کرایا۔ کما قال تعالی یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ تمام آسمان اور زمین کی چیزیں خدائے بادشاہ پاک زبردست حکمت والے ہی کی تسبیح و تقدیس پڑھتی ہیں۔ اسی خداوند قدوس نے ناخواندوں میں سے ایک رسول کو مبعوث فرمایا جو ان پر اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے اور کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور بے شک وہ لوگ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ امیین سے عربوں کی جاہل قوم مراد ہے، اور عیسیٰ اور یوشع علیہ السلام کی قوم جاہل اور حقیر نہ تھی، اور نہ بنی اسرائیل کو ان سے غیرت دلائی گئی ہے۔ بس یہ بشارت سوائے عرب قوم کے کسی قوم پر صادق نہیں آتی۔ باقی بے عقل قوم اور شاب جاہل سے یونانیین مراد لینا، جیسے کہ پولس کے رسالہ رومیہ سے مترشح ہوتا ہے، صحیح نہیں، اس لیے کہ یونانیین تو اس زمانے میں علوم و فنون کے اعتبار سے تمام عالم پر فائق تھے۔
وہ شعیب جاہل اور بے عقل قوم کا کیسے مصداق ہو سکتے ہیں؟ سقراط، بقراط، فیثاغورس، افلاطون، جالینوس، ارسطاطالیس، ارشمیدس، بیناس، اقلیدس، یہ سب کے سب حضرت مسیح علیہ السلام کی تشریف آوری اور بعثت سے کئی صدی قبل تمام علوم و فنون کے ماہر اور ان احکام کے پورے عالم تھے۔ صفحہ نمبر 915۔ بشارت نمبر 5 از تورات، بشارت پنجم از تورات، سفر پیدائش، باب 69۔ نمبر 1، اور یعقوب نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور کہا کہ اپنے کو جمع کرو تاکہ میں اس کی جو پچھلے دنوں پر تم پر بیتے گا تمہیں خبر دوں۔ دوسرا، اے یعقوب کے بیٹوں، اپنے کو اکٹھا کرو اور سنو، اور اپنے اسرائیل کی سنو۔ اور پھر آیت دہم میں ہے، یہودا سے ریاست کا عصا جدا نہ ہوگا اور نہ حکم اس کے پاؤں کے درمیان سے جاتا رہے گا جب تک کہ شیلا نہ آوے اور قومیں اس کے پاس اکٹھی ہوں گی۔ آیات مستورہ میں اس امر کی خبر دی گئی ہے کہ جب تک کہ اخیر زمانے میں شیلا کا ظہور نہ ہو اس وقت تک یہودا کی نسل سے حکومت اور ریاست منقطع نہ ہوگی۔ اہل اسلام کے نزدیک شیلا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہے۔ نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب قرار دیتے ہیں، مگر نصارہ کا یہ خیال صحیح نہیں، اس لیے کہ اس عبادت کا سیاق اس کو مقتضی ہے کہ شیلا کو نسل یہودا سے خارج مانا جائے، اس لیے کہ شیلا کے ظہور سے نسل یہودا کی حکومت و ریاست کا انقطاع جب ہی متصور ہو سکتا ہے کہ جب شیلا نسل یہودا سے نہ ہو، ورنہ اگر شیلا نسل یہودا سے ہو تو اس کا ظہور تو بقائے حکومت کے یہودا کا باعث ہوگا، نہ کہ انقطاع حکومت یہودا کا۔ اور بائبل کے ابواب بلکہ انجیل متی کے پہلے ہی صفحہ پر ذرا غور کرنے سے یہ بات بخوبی منکشف ہو سکتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نسل یہودا سے خارج نہیں، اس لیے کہ آپ حضرت داؤد علیہ السلام کی نسل سے ہیں اور حضرت داؤد علیہ السلام بالاجماع یہودا کی نسل سے ہیں۔ لہذا شیلا کا مصداق وہی نبی ہو سکتا ہے جو نسل یہودا سے خارج ہو اور اس کا ظہور اخیر زمانے میں ہو، جیسا کہ آیت اول کے اس جملے سے ظاہر ہے، تاکہ میں اس کی جو پچھلے دنوں میں تم پر بیتے گا تمہیں خبر دوں۔ اور یہ دونوں امر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی پر صادق آ سکتے ہیں کہ آپ یہودا کی نسل سے بھی نہ تھے بلکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے تھے، اور آپ کا ظہور بھی خاتم النبیین ہونے کی وجہ سے اخیر زمانے میں ہوا، اور آپ کی بعثت کے بعد سے یہودا کی نسل میں جو کچھ حکومت اور ریاست تھی وہ سب جاتی رہی۔ کرائی بن نزیر اور خیبر سب آپ ہی کے زمانے میں فتح ہو گئے، اور اس جملہ میں کہ قومیں اس کے پاس اکٹھی ہوں گی عموم بعثت کی طرف اشارہ ہے، کما قال تعالی شانہ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے نبی کہہ دیجئے کہ اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ صفحہ نمبر 916۔ بخلاف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کہ ان کی بعثت صرف بنی اسرائیل کے لیے تھی، کما قال تعالی شانہ ورسولا الی بنی اسرائیل، نیز مختلف قومیں اور مختلف لوگ حضور پرنور کے پاس اکٹھے ہوئے، آپ کے دین میں فوج در فوج اور جوک در جوک داخل ہوئے۔ یہ بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حاصل نہیں ہوئی، اور 11ویں آیت میں ہے، وہ اپنا گدھا انگور کے درخت سے باندھے گا۔ سو مدارج النبوت میں ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر فتح فرمایا تو وہاں ایک سیاہ حمار یعنی گدھا دیکھا، آپ نے اس سے کلام فرمایا اور اس کا نام دریافت فرمایا۔ اس نے جواب دیا کہ میرا نام یزید بن شہاب ہے، حق تعالیٰ نے میری دادی کی نسل سے 60 حمار پیدا کیے جس پر سوائے نبی کے کسی نے سواری نہیں کی، اور مجھ کو امید ہے کہ آپ مجھ پر سواری فرمائیں گے۔ میری دادی کی نسل سے میرے سوا کوئی باقی نہیں رہا، اور انبیاء علیہ السلام سے آپ کے سوا کوئی باقی نہیں رہا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر سواری فرمائی، اور وہ حمار آپ کی وفات کے بعد صدمہ وصال سے ایک کنویں میں گر کر مر گیا۔ اور اسی 11ویں آیت میں ہے، وہ اپنا لباس مے میں اور اپنی پوشاک آب انگور میں دھوئے گا۔ اس آیت میں اصل عبرانی ترجمہ کرنے میں کچھ تصرف کیا گیا ہے، اور در حقیقت اس طرح تھا، وہ اپنا لباس مے سے اور اپنی پوشاک آب انگور سے دھوئے گا، یعنی اس نبی آخر زمان کی شریعت میں شراب حرام کی جائے گی، اور جس طرح دیگر نجاسات سے کپڑوں کے دھونے کا حکم دیا جاتا ہے اسی طرح شراب سے بھی کپڑوں کے پاک رکھنے اور دھونے کا حکم دیا جائے گا۔ اور عجب نہیں کہ اس سے محبت
الہی کی شراب میں استغراق مراد ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو بہت عرفہ ہے، آپ تو سید الاولین والآخرین بلا فخر ہیں۔ آپ کی امت میں ہزارہا بلکہ لاکھوں ایسے گزر گئے کہ عشق الہی اور محبت ربانی میں کوئی امت ان کی ہمسری نہیں کر سکتی۔ اور پھر 12ویں آیت میں ہے، اس کی آنکھیں مائع سے لال ہوں گی اور اس کے دانت دودھ سے سفید ہوں گے۔ اس آیت میں اس نبی مبشر کی حلیہ مبارک کی طرف اشارہ ہے کہ اس کی آنکھیں سرخ اور دانت سفید ہوں گے۔ چنانچہ زرکانی شرح مواہب میں ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کے لیے بصرہ تشریف لے گئے تو ایک سایہ دار درخت کے قریب قیام فرمایا جہاں نستورہ راہب کا تکیہ تھا۔ نستورہ راہب نے میسرہ غلام سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھا کہ دریافت کیا کہ آپ کی آنکھوں میں سرخی ہے۔ میسرہ نے یہ جواب دیا کہ آپ کی آنکھوں میں ہمیشہ سرخی رہتی ہے، کبھی جدا نہیں ہوتی۔ اس وقت نستورہ نے راہب نے یہ کہا کہ یہ آخری پیغمبر ہیں، کاش میں ان کی بعثت کا زمانہ پاؤں۔ شیخ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ مصر میں لکھا ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا والا نامہ سلطان مقوقس شاہ مصر کے پاس لے کر گئے تو شاہ مصر نے نبی آخر الزمان کی علامات بیان کرتے ہوئے یہ کہا کہ سرخی ان کی آنکھوں سے جدا نہیں ہوتی۔ صفحہ نمبر 917۔ حضرت حاتب نے فرمایا کہ بے شک آپ کے چشمان مبارک سے سرخی کبھی جدا نہیں ہوتی۔ چنانچہ آپ کی شمائل میں اشکل العینین کا لفظ آیا ہے۔ اشکل ایسی آنکھ والے کو کہتے ہیں کہ جس کی سفیدی میں سرخ ڈورے ہوں، اور بعض روایات میں ادہج کا لفظ آیا ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ جس کی آنکھ میں سیاہی ہو۔ سو دونوں روایتوں میں کوئی تعارض نہیں، حسن و جمال کے لیے سرخی اور سیاہی دونوں درکار ہیں۔ محض سرخی اور محض سیاہی سے اتنا حسن پیدا نہیں ہوتا جتنا کہ سرخی اور سیاہی سے مل کر پیدا ہوتا ہے۔ صفحہ نمبر 918۔ بشارت ششم یعنی چھٹی بشارت از زبور سیدنا داؤد علیہ السلام، باب نمبر 45۔ نمبر 1، میرے دل میں اچھا مضمون جوش مارتا ہے، میں ان چیزوں کو جو میں نے بادشاہ کے حق میں بنائی ہیں بیان کرتا ہوں، میری زبان ماہر لکھنے والے کا قلم ہے۔ تو حسن میں بنی آدم سے کہیں زیادہ ہے، تیرے ہونٹوں میں لطف ہٹایا گیا ہے، لطف بٹایا گیا ہے، اسی لیے خدا نے تجھ کو ابد تک مبارک کیا۔ اے پہلوان، اپنی تلوار کو جو تیری حشمت اور بزرگواری ہے حمائل کر کے اپنی ران پر لٹکا، اور اپنی بزرگواری سے سوار ہو سچائی، ملامت اور صداقت کے واسطے۔ اقبال مندی کے لیے آگے بڑھ اور تیرا داہنا ہاتھ تجھ کو محیب کام سکھائے گا۔ تیرے تیر تیز ہیں، لوگ تیرے نیچے گرے پڑتے ہیں، وہ بادشاہ کے دشمنوں کے دل میں لگ جاتے ہیں۔ تیرا تخت اے خدا عبدالآباد ہے، تیری سلطنت کا عصا راستی کا عصا ہے۔ تو صداقت کا دوست اور شرارت کا دشمن ہے، اس سبب سے تیرے خدا نے تجھ کو خوشی کے تیل سے تیرے مصاحبوں سے زیادہ سچ کیا۔ تیرے سارے لباس سے مراد عود اور رتج کی خوشبو آتی ہے کہ جن سے ہاتھی دانت کے محلوں کے درمیان تجھ کو خوش کیا ہے۔ بادشاہوں کی بیٹیاں تیری عزت والیوں میں ہیں، ملکہ اوفیر کے سونے سے آراستہ ہو کے تیرے داہنے ہاتھ کھڑی ہے۔ اور 12ویں آیت میں ہے، اور سور کی بیٹی ہدیے لائے گی، قوم کے دولت مند تیری خوش آمد کریں گے۔ اور 16ویں آیت میں ہے، تیرے بیٹے باپ دادوں کے قائم مقام ہوں گے، تو انہیں تمام زمین کا سردار مقرر کرے گا۔ 17ویں آیت میں میں ساری پشتوں کو تیرا نام یاد دلاؤں گا اور سارے لوگ عبدالآباد تک تیری ستائش کریں گے۔ تمام اہل کتاب کے نزدیک یہ امر مسلم ہے کہ اس زبور میں حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام ایک عظیم الشان اور شوکت رسول کی بشارت دے رہے ہیں، اور فرت محبت میں اس کو مخاطب بنا کر اس کے اوصاف بیان فرما رہے ہیں، اور یہ بتلا رہے ہیں کہ وہ نبی ظاہر ہوگا تو ان صفات کے ساتھ موصوف ہوگا۔ وہ اوصاف حسب ذیل ہیں، یعنی بادشاہ یعنی سب سے اعلیٰ اور افضل ہونا، حسین ہونا، ہونٹوں میں لطف کا ہونا یعنی شیریں زبان اور فصیح اللسان ہونا، مبارک الدہر ہونا، پہلوان یعنی قوی ہونا، شمشیر بند ہونا، صاحب حق و صداقت ہونا، اقبال مند ہونا، اس کے دائیں ہاتھ سے کسی عجیب و غریب کرشمہ کا ظاہر ہونا، تیر انداز ہونا، لوگوں کا اس کے نیچے گرے پڑنا یعنی خلق اللہ کا اس کے تابع ہونا۔ صفحہ نمبر 919۔ تخت کا عبدالآباد تک رہنا یعنی
اس کی شریعت اور حکومت اسلام قطع قیامت باقی رہنا، عصائے سلطنت کا عصائے راستی ہونا، صداقت کا دوست اور شرارت کا دشمن ہونا، اس کے کپڑوں سے خوشبو آنا، اس کے گھرانہ میں بادشاہوں کی بیٹیوں کا آنا، ہدایہ اور تحائف کا آنا، اولاد کی بجائے باپ کے سردار اور حاکم ہونا، تمام پشتوں میں قرنن بعد قرنن اور نسلن بعد نسلن اس کا ذکر باقی رہنا، اور عبدالآباد تک لوگوں کو اس کی ستائش یعنی تعریف کرنا۔ صفحہ نمبر 919۔ اہل اسلام کے نزدیک اس بشارت کا مصداق صادق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہود کے نزدیک داؤد علیہ السلام کے بعد سے اب تک کوئی نبی ان صفات کے ساتھ موصوف ہو کر ظاہر نہیں ہوا، اور نصارہ یہ کہتے ہیں کہ اس بشارت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مراد ہیں، مگر اہل اسلام کا دعویٰ ہے کہ اس بشارت سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی مراد ہیں۔ یہی حق ہے، اس لیے کہ جو اوصاف اس بشارت میں مذکور ہیں وہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پر صادق ہیں۔ بادشاہ کا ثبوت نمبر 1، بادشاہ کا ثبوت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شمس فی نصف النہار سے زائد اجلا اور روشن ہے۔ حق تعالیٰ شانہ نے آپ کو دین اور دنیا دونوں کی بادشاہی عطا فرمائی، احکام خداوندی کو بادشاہ کی طرف جاری فرمایا، جس طرح نصارہ کے زوم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہود لعنہم اللہ تعالیٰ سے مقہور و مجبور تھے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مجبور نہ تھے، آپ نے تو یہود کو ان کے قلعوں سے نکال باہر کیا۔ الحاصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین و دنیا کے بادشاہ تھے، تمام انبیاء اور رسل سے افضل اور برتر تھے۔ نہ کسی رسول کو قرآن کریم جیسی معجز کتاب عطا کی گئی، اور نہ کسی کو آپ جیسی کامل و مکمل شریعت عطا کی گئی کہ فلاح دارین نجات اور یہودی کی پوری کفیل ہو۔ جس نے عقائد و اعمال کی سنگین غلطیوں پر متنبہ کیا ہو، خدا تک پہنچنے کے لیے راستہ ایسا صاف کر دیا ہو کہ چلنے والوں کے لیے کوئی روڑا اٹکا نہ رکھا ہو، تہذیب الاخلاق اور تدبیر منزل سیاست ملکیہ و مدنیہ کے لحاظ سے بھی نہایت کامل و مکمل ہو، غرض یہ کہ اس میں جامعیت کبریٰ کا وصف نمایاں ہو۔ ان تمام محاسن اور خوبیوں کا جامع صرف دین اسلام ہے، جس کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے پاس سے لائے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ یہی وہ کامل و مکمل دین ہے کہ اس کے طلوع ہوتے ہی سب ادیان و مذاہب کے چراغ گل ہو گئے۔ رات محفل میں ہر ایک ماہ پارا گرم لاف تھا، صبح کو خورشید جو نکلا تو مطلع صاف تھا۔ پس جس نبی کی کتاب تمام کتب الہی اور صحف سماویہ سے افضل ہو، اور اس کی شریعت تمام شرائع و ادیان سے بدرجہ بہتر برتر کامل اور اکمل ہو، اس کے معجزات سے بھی تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے معجزات سے بڑے ہوئے ہوں، اور اس کی امت بھی تمام امتوں سے علم اور عقل، اعتقادات و اخلاق، مقارم و شمائل، تہذیب و تمدن، سیاست ملکیہ اور مدنیہ کے لحاظ سے فائق اور برتر ہو، تو اس نبی کے سید الاولین والآخرین اور بادشاہ و دو جہاں ہونے میں کیا کلام اور شبہ ہو سکتا ہے۔ صفحہ نمبر 920۔ حسن و جمال میں آپ کا یہ حال تھا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زائد کسی کو حسین اور خوبصورت نہیں دیکھا، گویا کہ آفتاب آپ کے چہرہ مبارک میں گھومتا ہے، اور جب تبسم فرماتے تو دندان مبارک کی چمک دیواروں پر پڑتی تھی۔ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرْقَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلَدُّ النِّسَاء، میری آنکھ نے آپ سے زائد حسین نہیں دیکھا، اور آپ سے جمیل اور خوبصورت عورتوں نے نہیں جنا۔ خلقت مبرہ من کل عیب کانق قد خلقت کما تشاء، آپ ہر عیب سے پاک کیے گئے ہیں، گویا کہ آپ حسب منشا پیدا کیے گئے۔ اور عزیز طلبہ، یہ اس پورے صفحے پر آگے فارسی کی کلام ہے، اور صفحہ 920 پر باقی جو صفحہ اور 921 پر فارسی کلام ہے، اور اس کو ہم اس سے آگے جاتے ہیں کیونکہ یہ سارا فارسی کلام ہے، اور اس کو یاد کرنا منون بہت مشکل ہے، اس لیے ہم صفحہ نمبر 922 پہ جاتے ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ
زنان مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے۔ اگر وہ ہمارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتیں تو دلوں کے ٹکڑے کر ڈالتیں۔ اے زلیخا، اس کو نسبت اپنے یوسف سے نہ دے، اس پہ سر کٹتے ہیں دائم اور اس پر انگلیاں۔ غرض یہ کہ آپ کا حسن و جمال دنیا میں مشہور تھا، اور حسن و جمال کے ساتھ شاہانہ جاؤ جلال بھی آپ کو حاصل تھا۔ کسی کی یہ ہمت نہ ہوتی تھی کہ آپ کی طرف نظر اٹھا کر دیکھ سکے۔ 3، اور آپ کا خوش بیان اور شیریں زبان اور فصیح اللسان ہونا سب کو تسلیم ہے۔ آپ کے انفاس قدسیہ اور کلمات طیبات اس وقت بس اسانید صحیحہ و جیدہ محفوظ ہیں، جس سے آپ کی فصاحت و بلاغت اور شیریں زبانی کا بخوبی اندازہ ہو سکتا ہے۔ 4، اور آپ مبارک الی الدہر بھی ہیں، جیسا کہ بشارت دوم میں گزرا۔ مشرق و مغرب، شمال و جنوب میں کروڑہا مسلمان نماز میں اور نماز کے بعد اور مختلف اوقات میں اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد پر اور آپ کی آل پر، جیسے آپ نے ابراہیم اور ان کی آل پر برکت نازل فرمائی۔ بلا شبہ آپ ستائش اور بڑی بزرگی والے ہیں۔ پڑھتے ہیں یہ سارے لوگ، اس سے زائد اور کیا مبارک الی الدہر ہونے کی دلیل ہو سکتی ہے، جس کے لیے ہر گوشے میں برکت کی دعا مانگی جاتی ہو۔ اور قوت میں آپ کا یہ حال تھا کہ رکانہ پہلوان کو کہ جو قوت میں اپنی نظیر نہ رکھتا تھا، ایک روز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگل میں مل گیا، صفحہ نمبر 923، اور یہ کہا کہ آپ مجھ کو پچھاڑ دیں تو میں آپ کو نبی برحق جانوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پچھاڑ دیا۔ اس نے دوبارہ لڑنے کے لیے کہا، آپ نے اس کو دوبارہ بھی پچھاڑ دیا۔ اس کو بہت تعجب ہوا۔ آپ نے یہ ارشاد فرمایا، اگر تو اللہ سے ڈرے اور میرا اتباع کرے تو اس سے زائد عجیب چیز دکھلاؤں۔ اس نے پوچھا کہ اس سے زائد کیا عجیب ہے؟ آپ نے ایک درخت کو بلایا، آپ کے بلاتے ہی آپ کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ بعد ازاں یہ فرمایا کہ لوٹ جا، سو وہ درخت یہ سن کر اپنی جگہ لوٹ گیا۔ اور آپ کا شمشیر بند اور صاحب جہاد ہونا بھی مسلم ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام شمشیر بند تھے اور نہ صاحب جہاد، اور بقول نصارہ ان میں اتنی قوت بھی نہ تھی کہ وہ اپنے آپ کو یہود سے بچا سکیں۔ 7، اور آپ صاحب حق و صداقت بھی تھے، کما قال تعالی شانہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ خدا ہی نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا ہے تاکہ اس کو تمام دینوں پر غالب کر دے، اگرچہ مشرکین کو ناگوار گزرے۔ بل جاء بالحق وصدق المرسلین، آپ شاعر و مجنون نہیں بلکہ حق کو لے کر آئے ہیں اور پیغمبروں کی تصدیق کی ہے۔ والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون، اور جو سچی بات لے کر آیا اور جس نے اس کی تصدیق کی، یہی لوگ پرہیزگار ہیں۔ ایک مرتبہ نضر بن الحارث نے قریش کو مخاطب بنا کر یہ کہا، محمد تم میں نوجوان تھے، سب سے زیادہ پسندیدہ، سب سے زیادہ سچے، سب سے زیادہ امین، لیکن جب تم نے ان کی جانبین راس میں بڑھاپا دیکھا ہے اور وہ تمہارے پاس سے دین حق لے کر آئے تو تم ان کو ساحر اور جادوگر کہنے لگے۔ ہرگز نہیں، خدا کی قسم وہ ساحر نہیں۔ اور ہرقل شاہ روم نے جب ابو سفیان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ دریافت کیا کہ تم نے کبھی اس کو متہم بالکذب کیا ہے، تو اس پر سفیان نے جواب دیا کہ ہم نے ان سے کبھی کوئی کذب یعنی جھوٹ نہیں دیکھا۔ 8، اور اقبال مند ہونا بھی ظاہر ہے، اس لیے کہ حق تعالی شانہ نے جیسا آپ کو اقبال عطا فرمایا ایسا اقبال آج تک کسی کو نصیب نہیں ہوا اور نہ ہوگا۔ 9، اور دائیں ہاتھ سے محیب کام اور عجیب و غریب کرشمہ ظاہر ہونے سے معجزہ شق و قمر کی طرف اشارہ ہے، صفحہ نمبر 924۔ اور لہٰذا جنگ بدر اور جنگ حنین میں ایک مٹھی خاک سے تمام مشرکین کو خیرہ کر دینا، یہ بھی آپ کے دائیں ہاتھ کا محیب کام تھا۔ اور تیر انداز ہونا بنی اسماعیل کا مشہور شعار ہے، چنانچہ حدیث میں ہے، اے بنی اسماعیل تیر اندازی کیا کرو اس لیے کہ تمہارا باپ تیر انداز تھا۔ اور دوسری حدیث میں ہے، جو تیر اندازی سیکھ کر چھوڑ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ اور لوگوں کا آپ کے نیچے گرنا یعنی خلق اللہ کا آپ کے تابع ہونا، یہ بھی ازر من الشمس ہے۔ چند ہی روز میں ہزار مسلم کے لیے حلقہ بغوش بن گئے، کما قال تعالی شانہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔
جب اللہ کی نصرت اور فتح آ چکی اور آپ نے لوگوں کو اللہ کے دین میں جوک در جوک داخل ہوتے دیکھ لیا تو اپنے رب کی تسبیح و تحمید کیجیے اور استغفار پڑھیے، بے شک خدا بہت توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ 12 اور 13 اور آپ کی شریعت عبد الآباد تک رہے گی۔ چنانچہ قرآن کریم حسب وعدہ الہی اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ 13 صدی سے بالکل محفوظ چلا آتا ہے الحمدللہ، اب تک اس کے ایک نقطہ اور ایک شوشہ میں بھی سرم و تفاوت نہیں آیا، اور انشاءاللہ تعالیٰ تا قیامت اسی طرح رہے گا۔ اور یہود و نصاروں کو اپنی تورات و انجیل کا حال خوب معلوم ہے، لکھنے کی حاجت نہیں، اور آپ کی سلطنت کا عصائے راستی اور صداقت کا عصا ہے، ہمیشہ اس سے احقاق حق اور ابطال باطل ہوتا رہا ہے، اور آپ صداقت کے دوست اور شرارت کے دشمن تھے۔ کما قال تعالی جل جلالہ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، بے شک تمہارے پاس تم میں سے ایسے رسول آ گئے ہیں کہ جن پر تمہاری تکلیف شاق ہے، تمہاری بھلائی کے لیے حریص ہیں، مومنین پر نہایت شفیق اور مہربان ہیں۔ یا ایہا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے نبی کریم کفار و منافقین سے جنگ کیجیے اور ان پر سختی کیجیے۔ صفحہ نمبر 925 اور آپ کی امت کے یہ اوصاف ہیں: اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کافروں پر بہت سخت اور آپس میں بہت مہربان۔ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم، مومنوں پر نرم اور کافروں پر سخت اللہ کے راستہ میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی بالکل پرواہ نہ کریں گے۔ اور عجب نہیں کہ شرارت سے ابو جہل مراد ہو کہ جو سر تپا شرارت تھا، اور صداقت سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد ہوں جو کہ سر تپا صدق اور صداقت تھے، اور بے شک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے اہل تھے کہ ان کو خلیل و صدیق یعنی دوست بنایا جائے۔ 15 اور آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں سے خوشبو بھی آیا کرتی تھی، حتیٰ کہ ایک عورت نے آپ کا پسینہ مبارک اس لیے جمع کیا تاکہ دلہن کے کپڑوں کو اس سے معطر کرے۔ 17 اور نجاشی شاہ حبشہ، منظر بن ساوا شاہ بحرین، شاہ عمان اور بہت سے امیر و کبیر آپ پر ایمان لائے اور آپ کی حلقہ بغوش بنے، اور آپ کی خدمت میں سلاطین و امراء نے ہدایہ بھیج کر فخر و سرفرازی حاصل کی۔ چنانچہ مکوکس شاہ کپ نے آپ کی خدمت میں 3 باندیاں، ایک حبشی غلام، ایک سفید خچر، ایک سفید ہمار، ایک یعنی گدھا، ایک گھوڑا اور کچھ کپڑے بطور ہدیہ ارسال کیے، اور آپ کے بعد قریش میں خلافت رہی۔ آپ کی اولاد میں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے، اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں صدہا خلیفہ اور حکمران ہوئے، حجاز و یمن، مصر و شام وغیرہ وغیرہ میں حکومت و سلطنت پر فائز رہے۔ قیامت کے قریب امام مہدی کا ظہور ہوگا جو امام حسن کی اولاد سے ہوں گے اور تمام روئے زمین کے خلیفہ ہوں گے۔ 19 اور 20 اور آپ کی ستائش و ذکر خیر میں بھی عبدالآباد تک رہے گا، اور آپ کی ستائش اور ذکر خیر بھی عبدالآباد تک رہے گا۔ ہر اذان میں اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ بلند آواز سے اشہد ان محمد رسول اللہ روزانہ 5 مرتبہ کروڑہا مسلمان پکارتے ہیں۔ کوئی وعظ اور خطبہ ایسا نہیں کہ جس میں آپ کا نام پاک محمد نہ لیا جاتا ہو۔ محمد اور احمد کے معنی ستودہ کے ہیں۔ اس بشارت کی شروع میں احمد کا لفظ صراحتاً مذکور تھا مگر حسد کی وجہ سے نکال دیا گیا، تاہم یہ اوصاف تو سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی پر صادق نہیں آتے۔ نصارہ کے زعم و اعتقاد پر تو حضرت مسیح بن مریم علیہ السلام کسی طرح اس بشارت کا مصداق نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ انصار صحیفہ یسعیہ علیہ السلام کے 53ویں باب کو حضرت مسیح علیہ السلام کی بشارت قرار دیتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے پیغام پر کون اعتقاد لایا اور خداوند کا ہاتھ کس پر ظاہر ہوا۔ اس کے ڈیل ڈول کی کچھ خوبی نہ تھی اور نہ کچھ رونق کہ ہم اس پر نگاہ کریں، اور کوئی نمائش بھی نہیں کہ ہم اس کے مشتاق ہوں۔ وہ آدمیوں میں نہایت ذلیل و حقیر تھا۔ صفحہ نمبر 926
وہ ہمارے گناہوں کے سبب گھائل کیا گیا اور ہماری بدکاریوں کے باعث کچلا گیا۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، جب نصارہ کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایسے تھے تو وہ صاف زبور کا جو بالکل اس کی ضد ہیں کیسے مصداق ہو سکتے ہیں؟ ہمارے اعتقاد میں من جملہ دیگر تحریفات کے صحیفہ بسحیہ علیہ السلام کا 53واں باب قطعاً و یقیناً الحاقی اور اختراعی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حاشا سم حاشا ہرگز ایسے نہ تھے، وہ تو دنیا اور آخرت میں وجی، آبرو اور عزت والے اور خدا کے مقربین میں سے تھے، لیکن بائیں ہمہ اس بشارت کا مصداق حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں، اس لیے کہ نہ آپ شمشیر بند اور تیر انداز تھے، نہ مجاہد تھے، نہ آپ کی شریعت دائمی ہے، نہ آپ کی بعثت عام تھی، اور نہ آپ کے گھرانے میں کوئی شہزادی آئی کہ جو آپ کی بیوی یا لونڈی ہوتی، اس لیے کہ آپ نے کوئی نکاح ہی نہیں فرمایا، جسے آپ کے کوئی باپ دادا نہ تھا، آپ تو بغیر باپ کے پیدا ہوئے، واللہ سبحانہ و تعالی عالم۔ بشارت نمبر 7 الزبور، بشارت ہفتم الزبور سیدنا داؤد علیہ السلام، باب نمبر 149۔ خداوند کی ستائش کرو، خداوند کا ایک نیا گیت گاؤ اور اس کی مدح پاک لوگوں کی جماعت میں، اسرائیل اپنے بنانے والے سے شادمان ہوئے، بنی سیہون اپنے بادشاہ کے سبب خوشی کریں، وہ اس کے نام کی ستائش کرتے ہوئے ناچیں، وہ طبلہ اور بربط بجاتے ہوئے اس کی ثناخوانی کریں، کیونکہ خداوند اپنے لوگوں سے خوش ہوتا ہے، وہ حلیموں کو نجات کی زینت بخشتا ہے۔ پاک لوگ اپنی بزرگواری پر فخر کریں اور اپنے بستروں پر پڑے ہوئے بلند آواز سے گایا کریں، خدا کی ستائش ان کی زبانوں پر ہو اور ایک دو دھاری تلوار ان کے ہاتھ میں ہو، تاکہ غیر امتوں سے انتقام لیں اور لوگوں کو سزا دیں، ان کے بادشاہوں کو زنجیروں سے اور ان کے امیروں کو لوہے کی بیڑیوں سے جکڑیں، تاکہ ان پر وہ فتویٰ جو لکھا ہوا ہے جاری کریں کہ اس کے باپ لوگوں کو یہی شوکت ہے کہ خداوند کی ستائش کرو۔ اس بشارت میں نبی مبشر کو بادشاہ کے لفظ سے اور ان کے مطیعین کو صالحین اور پاک لوگوں سے تعبیر کیا گیا ہے، یعنی وہ نبی موعود بادشاہ ہوگا اور اس کی شمشیر زنی موافق خوشنودی حق اور با متقاضائے غضب الہی کافروں کے حق میں ہوگی، اور اس کے اصحاب اور احباب اس کے ساتھ ہو کر کافروں سے جہاد و قتال کریں گے۔ بعد ازاں مطیعین سے کچھ اوصاف ذکر کیے گئے ہیں، من اولا الی آخرہ امت محمدیہ پر پورے منطبق ہیں، یہی وہ امت ہے جو اپنے بستروں پر بھی اللہ کو یاد کرتی ہے، کما قال تعالی الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ اللہ کو کھڑے اور بیٹھے اور کروٹ پر لیٹے ہوئے یاد کرتے ہیں، صفحہ نمبر 927۔ اور یہی وہ امت ہے کہ نماز میں، جہاد میں، ہر اذان میں، عید الفطر، عید النحر، ایام تشریق، ایام حج، منا، مزدلفہ اور عرفات میں اللہ کو بلند آواز سے پکارتے ہیں، بخلاف یہود و نصارہ کے کہ یہود تو بوق اور نصارہ ناقوس بجاتے ہیں، اور بلند آواز سے اللہ اکبر کہنا اور اللہ کو یاد کرنا صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا شعار ہے۔ اور مہاجرین و انصار رضی اللہ عنہم ہی کی دو دھارا تلواروں نے روم و شام اور دیگر ممالک کو فتح کیا اور بڑے بڑے بادشاہوں اور امیروں کو قید کیا ہے، اور اہل کتاب کے نزدیک اس بشارت کا مصداق نہ سلیمان علیہ السلام ہو سکتے ہیں، کیونکہ اہل کتاب کا زوم باطل اور اعتقاد فاحش یہ ہے کہ معاذ اللہ حضرت سلیمان علیہ السلام اخیر عمر میں مرتد اور بت پرست ہو گئے تھے، نعوذ باللہ، اور نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے اعتقاد کے مطابق اس بشارت کا مصداق بن ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ ان کے نزدیک تو حضرت مسیح علیہ السلام خود ہی مقتول و مصلوب ہوئے، اور لہٰذا آپ کے اکثر حواریین گرفتار کیے گئے، وہ دوسرے بادشاہوں اور راہبروں کو کہاں قید کرتے، اور بشارت میں یہ مذکور ہے کہ وہ شخص موعود بادشاہ ہوگا، اور ظاہر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بادشاہ نہ تھے، اور مانوی بادشاہت ہر نبی کو حاصل رہی۔ اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کیا خصوصیت؟ راہ کافروں سے قتال و جہاد کرنا اور ان کو گرفتار کرنا، سو یہ عین عبادت ہے، نہ کہ قابل اعتراض، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ
علیہ السلام کے بعد یوشع بن نون علیہ السلام کا جہاد کرنا، لہٰذا سلیمان علیہ السلام اور ان کے صحابہ کا جہاد فرمانا تمام یہود و نصارہ کے نزدیک مسلم ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس جز کا مصداق حضرت مسیح نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ زبور مذکور کا مضمون بآواز بلند یہ کہہ رہا ہے کہ آنے والا نبی بادشاہ ہوگا، اپنے اصحاب کے ساتھ سلاطین کفار سے جہاد و قتال کرے گا، بڑے بڑے جبارین اور متکبرین نے مقتول، اسیر اور گرفتار ہوں گے، اور آپ کے اصحاب تکبیر کہتے ہوئے آپ کے ساتھ ہوں گے کہ بتکبیر مردان شمشیر زن، کہ مرد وغا را شمارند زن۔ اور یہ تمام امور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر ظاہر ہوئے۔ بشارت نمبر 8 یعنی الزبور، صفحہ نمبر 927 جاری ہے۔ بشارت ہشتم الزبور، باب نمبر 72، آیت اول۔ اے خدا، بادشاہ کو اپنی عدالتیں عطا کر اور بادشاہ کے بیٹے کو اپنی صداقت دے، وہ تیرے لوگوں میں صداقت سے حکم کرے گا اور تیرے مسکینوں میں عدالت سے۔ پہاڑ لوگوں کے لیے سلامتی ظاہر کریں گے اور ٹیلے بھی صداقت سے۔ وہ قوم کے مسکینوں کا انصاف کرے گا اور محتاجوں کے فرزندوں کو بچائے گا اور ظالم کے ٹکڑے ٹکڑے کرے گا، جب تک کہ سورج اور چاند باقی رہیں گے۔ ساری پشتوں کے لوگ تجھ سے ڈرا کریں گے۔ وہ بارش کی مانند جو کاٹے ہوئے گھاس پر پڑے نازل ہوگا، اور پہوہنے کے مہینہ کی طرح جو زمین کو سیراب کرتا ہے، اس کے اثر میں جب تک کہ چاند باقی رہے گا صادق چلیں گے اور سلامتی فراواں ہوگی۔ سمندر سے سمندر تک اور دریا سے انتہائی زمین تک اس کا حکم جاری ہوگا۔ وہ جو بیابان کے باشندے ہیں اس کے سامنے جھکیں گے اور اس کے دشمن مٹی چاٹیں گے۔ ترسیس اور جزیروں کے سلاطین نظریں لائیں گے اور سبا اور سیبا کے بادشاہ ہدیے گزاریں گے۔ سارے بادشاہ اس کے حضور سجدہ کریں گے، ساری گروہیں اس کی بندگی کریں گی، کیونکہ وہ دہائی دینے والے محتاج کو اور مسکین کو اور جن کا کوئی مددگار نہ ہوگا چھڑائے گا۔ وہ مسکین اور محتاج پر ترس کھائے گا اور محتاجوں کی جان بچائے گا۔ صفحہ نمبر 928۔ وہ ان کی جانوں کو ظلم اور غضب سے بچائے گا، ان کا خون اس کی نظر میں بیش قیمت ہوگا۔ وہ جیتا رہے گا اور سبا کا سونا اس کو دیا جائے گا۔ اس کے حق میں صدا دعا ہوگی، ہر روز اس کو مبارکباد کہی جائے گی۔ اناج کی کثرت سرزمین میں پہاڑوں کی چوٹیوں پر ہوگی، اس کا پھل لبنان کے درخت کی طرح جھڑجھڑائے گا، اور شہر کے لوگ میدان کے گھاس کے مانند سرسبز ہوں گے۔ اس کا نام ابد تک باقی رہے گا، جب تک آفتاب رہے گا اس کے نام کا رواج ہوگا۔ لوگ اس کے باعث اپنے تئیں مبارک کہیں گے، ساری قومیں اسے مبارکباد کہیں گی۔ خدا اسرائیل کا جو اکیلا ہی عجائب کام کرتا ہے، مبارک ہے، اس کا جلیل نام ابد تک مبارک ہے۔ سارا جہاں اس کے جلال سے معمور ہو کر آمین آمین، سارا جہاں اس کے جلال سے معمور ہو، آمین آمین۔ داؤد بن یسی کی دعائیں تمام ہوئیں۔ جاننا چاہیے کہ اس زبور میں ایسے پیغمبر کے ظہور کی خبر دی گئی ہے کہ جس کی نبوت اور رسالت کے ساتھ من جانب اللہ بادشاہت اور حکومت بھی حاصل ہوگی، اور اس کا دائرہ سلطنت اتنا وسیع ہوگا کہ بحر و بر کو شامل ہوگا، اور عدالت اور صداقت کے ساتھ اس کی عدالتیں جاری ہوں گی۔ یہ مسکینوں اور محتاجوں کو ان کا حق دلائے گا اور ظالموں کے ٹکڑے ٹکڑے کرے گا، اور اس کے دشمن لرزاں و ترساں ہوں گے، اور سلاطین عالم اس کے لیے ہدیے اور تحفے لائیں گے، اور تمام قبائل اس کے مطیع اور فرما بردار ہوں گے۔ ہر طرف سے ہر روز ساری قومیں اس کے حق میں دعا اور مبارکباد کہیں گی، اور ابد تک اس کا نام باقی رہے گا، جب تک آفتاب رہے گا اس کے نام کا رواج رہے گا۔ اہل عقل ایک سرسری نظر سے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ اوصاف مذکورہ حضرت مسیح علیہ السلام میں نہ تھے، بلکہ رسالت خاتمیت جناب سرور عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تھے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت کے ساتھ سلیمان اور ذوالقرنین جیسی حکومت عطا فرمائی کہ جس میں قوموں کے درمیان ایسی عدالت اور صداقت جاری ہوئی کہ دنیا نے نہ ایسی صداقت اور عدالت دیکھی اور نہ سنی۔ ظالموں سے مظلوموں کا بدلہ لیا گیا اور زمین کو ظلم اور غضب سے پاک کر دیا گیا۔ بر و بحر اور صحرا و بیابان میں آپ کی حکومت پھیلی اور دشمن آپ سے تھرا گئے، اور بڑے بڑے سلاطین آپ کے حضور سجدہ میں گرے
اور ہدیے اور تحفے آپ کی بارگاہ میں بھیجے، اور آپ نے صداقت اور عدالت کے جاری کرنے کے لیے جہاد اور غزوات کیے، اور آپ کی جاری کردہ صداقت اور عدالت کو صدیق اکبر اور فاروق اعظم جیسے صداقت اور عدالت کے علمبرداروں نے حد کمال کو پہنچایا۔ ابد تک، جب تک کہ چاند اور سورج قائم ہیں، آپ کا نام مبارک ہر اذان، نماز، ہر دعا اور ہر ممبر و محراب میں لیا جائے گا، بلکہ خطبوں میں آپ کے نام مبارک کے ساتھ آپ کے خلفائے راشدین کا نام بھی لیا جائے گا، جنہوں نے دنیا میں صداقت و عدالت کا علم بلند کیا۔ اے علماء یہود و نصارہ، یہ ناچیز تم کو صداقت اور عدالت کا واسطہ دے کر پوچھتا ہے کہ جس صداقت اور عدالت کے جاری کرنے کا ذکر اس زبور میں ہے، خدا را یہ بتلاؤ کہ سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور کہاں ظہور ہوا؟ اوصاف مذکورہ کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے حواریین پر انطباق کسی صورت سے ممکن نظر نہیں آتا۔ صفحہ نمبر 929۔ گزارش: حضرات اہل علم کی خدمت میں گزارش ہے کہ زبور کا باب 112 اور 113 80 72ویں یعنی 72ویں باب کا تتمہ ہے۔ اسی 72ویں باب کا تتمہ ہے جس میں صحابہ کرام کے اوصاف کی طرف اشارہ ہے۔ اس کو بھی ملاحظہ فرما لیں، اور تشریح اور تطبیق کے لیے ازالۃ الاوہام و زبان فارسی مصنف حضرت مولانا رحمۃ اللہ کیرانوی قدس اللہ سرہ ملاحظہ فرما لیں۔ بشارت نمبر 9 الصحیفہ ملاکی۔ الصحیفہ ملاکی بشارت نہم الصحیفہ ملاکی علیہ السلام، باب الصوم، آیت اول: دیکھو میں اپنے رسول کو بھیجوں گا اور وہ میرے آگے میری راہ کو درست کرے گا، اور وہ خداوند جس کی تلاش میں تم ہو، ہاں ختنہ کا رسول جس سے تم خوش ہو، وہ اپنی ہیکل میں ناگہاں آئے گا۔ دیکھو وہ یقیناً آئے گا، رب الافواج فرماتا ہے، پر اس کے آنے کے دن کون ٹھہر سکے گا؟ اور جب وہ نمودار ہوگا، کون ہے جو کھڑا رہے گا؟ اس بشارت میں ایسے رسول کی آمد و ظہور کا ذکر ہے کہ جو صاحب ختان ہوگا، اور اسی وجہ سے آپ کی بعثت سے قبل یہود و نصارہ کو رسول الختان کا انتظار تھا، اور کیسر روم بھی اسی پیشن گوئی کے مطابق رسول ختان کے ظہور کا منتظر تھا، جیسے کہ صحیح بخاری کی حدیث ہرقل میں مذکور ہے۔ مگر آج کل نسخوں میں بجائے ختنہ کے رسول کے عہد کا رسول ذکر مذکور ہے، لیکن اس صورت میں بھی عہد سے ختنہ ہی کا عہد مراد ہے، جیسے کہ سفر پیدائش کے باب ہفتہ دہم کی آیت دہم سے معلوم ہوتا ہے، اور میرا عہد جو میرے اور تمہارے درمیان اور تیرے بعد تیری نسل کے درمیان ہے، جسے تم یاد رکھو، سو یہ ہے کہ تم میں سے ہر ایک فرزند نرینہ کا ختنہ کیا جائے، اور تم اپنے بدن کی کھلڑی کا ختنہ کرو، کھلڑی کا ختنہ کرو، اور یہ اس عہد کا نشان ہوگا جو میرے اور تمہارے درمیان ہے۔ بشارت نمبر 10 الضعیفہ حبقوق بشارت داہم الضعیفہ حبقوق علیہ السلام، باب 3 باب سوم، آیت 3: خدا تیمان سے اور وہ جو قدوس ہے کوئی فاران سے آیا، اس کی شوکت سے آسمان چھپ گیا اور زمین اس کی ہم سے معمور ہوئی، اس کی جگمگاہٹ نور کی مانت تھی، اس کے ہاتھ سے کرنیں نکلی۔ یہ بشارت سرور عالم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں نہایت ہی ظاہر ہے، سوائے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور کون پیغمبر فاران سے مبعوث ہوا اور زمین اس کی حمد سے معمور ہوئی۔ چنانچہ ہر دوست اور دشمن کی زبان پر آپ کا نام محمد اور احمد ہے، اور ایک قدیم عربی نسخہ میں یہ لفظ ہیں: وَامْتَلَأَتُ الْأَرْضَ مِن تحمید احمد، یعنی تمام زمین احمد مجتبیٰ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمد سے بھر گئی۔ مگر حاسدین نے اس جملہ کا رہنا گوارا نہ کیا، اور بعد کی اشاعت نے اس جملہ کو صحیفہ مذکورہ سے علیحدہ کر دیا، اور علی ھذا سارا عالم آپ کے نور ہدایت سے جگمگا اٹھا۔ صفحہ نمبر 930 بشارت نمبر 11 الضعیفہ بصحیہ بشارت 11 الضعیفہ صحیہ علیہ السلام، باب 21 آیت نمبر 6 اور 7:
خداوند نے مجھے یوں فرمایا، جا نگہبان بٹھلا جو کچھ دیکھے سو بتلائے۔ اس نے سوار دیکھے گھٹڑ چڑھوں کے جو دور آتے تھے، اور گدھوں پر بھی سوار اور اونٹوں پر بھی سوار۔ اس بادشاہت میں حضرت شعیاء علیہ السلام نے دو نبیوں کی طرف اشارہ فرمایا۔ اول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف گدھے کی سواری سے ان کی طرف اشارہ ہے۔ چنانچہ جب مسیح علیہ السلام گدھے پر سوار ہو کر یروشلم بیت المقدس داخل ہوئے تھے، دوم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اونٹ کی سواری سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے، جو عرب کی خاص اور مشہور سواری ہے۔ چنانچہ آپ جب مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو اس وقت اونٹ پر سوار تھے۔ اور پھر آیت نحم میں بابل کے سقوط یعنی اس کے گرنے کا ذکر ہے، اور ظاہر ہے کہ بابل کا سقوط خلفائے راشدین کے زمانے میں ہوا، حضرت مسیح اور حواریین کے زمانے میں بابل کا سقوط نہیں ہوا۔ بشارت نمبر 12۔ بشارت 2 ازدحم الصحیفہ شعیاء علیہ السلام، باب نمبر 21 آیت نمبر 16 اور 17۔ اس باب میں عرب کی بابت الہامی کلام کا ذکر ہے۔ چنانچہ آیت نمبر 16 میں ہے 16، خداوند نے مجھ کو یوں فرمایا، ہنوز ایک برس، ہاں مزدور کی سی ٹھیک ایک برس میں کیدار کی ساری حشمت جاتی رہے گی۔ 17، اور تیر اندازوں کے جو باقی رہے کیدار کے بہادر لوگ گھٹ جائیں گے۔ خداوند اسرائیل کے خدا نے یوں فرمایا، چنانچہ ٹھیک ہجرت کے ایک سال بعد جنگ بدر میں بنی کیدار یعنی قریش کی ساری حشمت جاتی رہی۔ 70 سردار مارے گئے، 70 قید ہوئے اور بہت سے زخمی ہوئے۔ اور بنی کیدار کا بنی اسماعیل سے ہونا تورات وغیرہ اور تواریخ سے ثابت ہے، اور علماء نصارہ کے نزدیک مسلم ہے۔ بشارت نمبر 13۔ بشارت 13 الصحیفہ شعیاء علیہ السلام، باب 24 آیت نمبر 23، اور چاند مضطرب ہوگا اور سورج شرمندہ کہ جس وقت رب الافواج کو کوہ سیہون پر اور یروشلم میں اپنے بزرگوں کے گروہ کے آگے حشمت کے ساتھ سلطنت کرے گا۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حشمت کے ساتھ سلطنت فرمائی، اور چاند مضطرب یعنی اپنی اصلی حالت سے متغیر ہوا اور اس کے دو ٹکڑے ہو گئے، کما قال تعالی شانہ، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔